سب سے بڑا شہر ہے، یہ منی پاکستان ہے، روزگار کا اور کاروبار کا مرکز ہے، معاشی شہرک ہے، ریونیو انجن ہے اور ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن سٹی ہے۔ اور اس صورتحال میں پاکستان کا ایک محسن شہر ہے کراچی شہر۔ اس کی آبادی 2 کروڑ ہے، لیکن جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ کی آبادی کے اوپر اپنی اختلافی نوٹ لکھا ہے، یہ پوری سندھ کی آبادی جو ہے وہ کم دکھائی گئی ہے، اور کراچی کی آبادی کے بارے میں بھی اہل یعنی کراچی کہتے ہیں کہ یہ کم ہے۔ اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں مسٹر چیئرمین ٹرانسپورٹ کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، کوئی منظم انتظام ٹرانسپورٹ کا نہیں ہے، اور لمیٹڈ آپشنز آف پبلک ٹرانسپورٹ ملک کے سب سے بڑے شہر میں موجود ہیں، وہ بھی انڈیویجولز یا مافیا کے قبضے میں ہیں، اور عوام شدید تکلیف میں ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات سے وہ محروم ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے حل کی جانب ایک اہم قدم ہے، ایک بریک تھرو ہے، ایک حسین خواب ہے اور ایک سنجیدہ کوشش ہے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ 50 کلومیٹر لینتھ اور 20 سے 25 اسٹیشنز اور 6 منٹ میں ہر اسٹیشن کے اوپر ایک ٹرین کا نمودار ہونا اور مناسب کرایہ اور 4,75,000 پیسنجرز روزانہ ان کا اس کے اوپر سفر اور 220 ارب روپے کی لاگت والی یہ KCR، یہ ایک ایسی خواب ہے جس کے جو کراچی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں اور جو پاکستان کے عوام بھی کراچی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ 27 ستمبر 2021 کو وزیر اعظم نے اس کا دوسری دفعہ افتتاح کیا، اور 1.5 سال پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، جو افتتاح ہوا ہے، اناگوریشن ہوئی ہے، اس اناگوریشن والے حصے کے اوپر قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک وزٹ کی۔ میں ان کی جو پروسیڈنگز تھے، ان کی جو منٹس تھے وہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جب اس میں سفر کیا تو اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے ریلوے کے لوگوں سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ لطیفہ سنایا کہ جس رفتار سے یہ ٹرین جا رہی ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے تو میں پیدل چل سکتا ہوں۔ تو جو سیکشن 15-16 کلومیٹر کا آپ سے کہہ سکتے ہیں فنکشنل ہے یا جس کا افتتاح ہوا ہے، وہ اتنا وقت لیتا ہے کہ جو عام بسیں چل رہی ہیں اس سے 3 گنا زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور اس کا عملاً جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، عملاً یہ کوئی افتتاح ہے ہی نہیں۔ KCR جو ہے یہ خواب حقیقت میں کب تبدیل ہوگا اور تبدیل ہوگا بھی یا نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ وفاق کے لیے نہیں ہونا چاہیے صوبائی حکومت کے ساتھ، اور نہیں صوبائی حکومت کے لیے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کے لیے یہ ایک پولیٹیکل فٹ بال، اس کو وفاق کو نہیں بنانا چاہیے اور صرف ریٹارک کے اوپر نہیں جانا چاہیے، کچھ عملی اقدامات جو ہیں اس حوالے سے ہونے چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، کراچی اور سندھ کے لیے وزیر اعظم صاحب نے 3 مختلف مواقع کے اوپر پیکیج کا اعلان کیا ہے، میں ذرا وہ بھی ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 30 مئی 2019 کو وزیر اعظم صاحب نے سندھ جا کے 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا۔ 5 ستمبر 2021 کو 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا۔ 16 اپریل 2021 کو 440 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا۔ اس وقت تک گزشتہ 3 سال میں وزیر اعظم صاحب نے مختلف مواقعوں پر سندھ اور کراچی کے لیے 1700 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، 1700 ارب روپے کا پیکیج، ڈیولپمنٹ پیکیج تو بہت بڑا پیکیج ہے، اور یہ اگر حقیقت میں یہ تھا تو گراؤنڈ کے اوپر نظر آنا چاہیے، یہ ویزیبل سٹیپس اس حوالے سے پھر وہ اٹھانے چاہیے تھے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ہمیں ایسی کوئی چیز جو 1700 ارب روپے کے پیکیج کا ہو وہ نظر نہیں آتا۔ میں چند سوالات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ معزز وزیر صاحب انہی سوالات کے ہمیں اس ہاؤس کے اندر جوابات دیں۔ نمبر 1 سوال، کیا یہ درست ہے کہ جس سیکشن کا 2 دفعہ افتتاح کیا ہے اس میں ٹرین کی رفتار اتنی سست ہے کہ عملاً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ بسوں سے 3 گنا زیادہ ٹائم لیتا ہے؟ اور نمبر 2، گزشتہ 2 سالوں میں یا بالخصوص مارچ 2021 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے،
کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کیا تعمیراتی کام جو ہیں وہ ہوئے ہیں. نمبر 3, پی ایس ڈی پی میں 220 ارب روپے کے اس پروگرام کے لیے صرف 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تو اگر یہ ایک سال میں 1 ارب تو 220 ارب 220 سالوں میں اس کا مطلب ہے یہ پورا ہوگا. تو اگر آپ نے 220 ارب روپے کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی ہی حکومت کے اندر اپنی حکومت کا جو قانونی اور دستوری ٹینور ہے میقات ہے اس کے اندر ہی اس کو پورا کریں گے تو 220 ارب میں 1 ارب روپے سے پھر یہ کام کیسے حاصل ہوگا. سوال نمبر 4, جن لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں یا توڑے جائیں گے ان کے لیے کیا کوئی معاوضہ رکھا گیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق ایسا کوئی معاوضہ ان لوگوں کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. نمبر 5, کئی سال پہلے جاپان نے سرمایہ کاری کی ایک آفر کی تھی, کیا اس آفر کو واپس لیا گیا ہے یا حکومت پاکستان نے کے سی آر کے حوالے سے جاپان کی آفر کو قبول کر لیا ہے؟ نمبر 6, کے الیکٹرک سے معاہدہ ہو گیا ہے لیکن کے الیکٹرک کی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کئی گھنٹے غائب رہتی ہے کراچی کے اندر, تو کیا یہاں پر مسلسل بجلی کی سپلائی کے الیکٹرک سے ممکن ہے کہ وہ کے سی آر کے لیے کیا جائے؟ اور نمبر 7, پاور سپلائی کا علیحدہ نظام, اور بالخصوص جب ہمارے پاس سولر نظام موجود ہے یا کراچی کے اندر ونڈ انرجی کا ایک نظام موجود ہے اور سستا ہے اور ایک دیرپا اور مستقل حل ہے, ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے اور کیا ایسا کوئی منصوبہ ہے؟ اس حوالے سے بتا دیجئے. اور سوال نمبر 8 جو ہے, کیا کوئی نجی شعبے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ متوقع ہے؟ کیا کوئی کارڈ جو ہیں اس حوالے سے وہ سامنے ہیں اور کیا کوئی منصوبہ ہے کہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو بھی اٹریکٹ کیا جائے اور اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے؟ مسٹر چیئرمین, یہ میں نے 8 سوالات کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ معزز وزیر صاحب اس سوال کا جواب دیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ کراچی ایک محسن شہر ہے, اس کو آرپن سٹی نہ بناؤ, اس کو یتیم شہر نہ بناؤ. کراچی پورے پاکستان کا محسن شہر ہے, کراچی منی پاکستان ہے, وہاں پورا پاکستان کا نقشہ آپ کو ملے گا. پہلے ہی کے الیکٹرک نے جو کہ قاتل الیکٹرک ہے کراچی کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں اور بہت زیادہ تکلیفیں کے الیکٹرک دے رہا ہے. کراچی کے عوام کو مزید تکلیفیں نہ دی جائیں. کراچی اپنا حق مانگتا ہے, حکمرانوں کراچی کو اپنا حق دو. بہت شکریہ. آنریبل منسٹر فار ریلوے جناب اعظم سواتی صاحب پلیز. بہت شکریہ سر. میرا یہ خیال ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب ہمیشہ بڑی سنجیدگی سے پبلک کے معاملات کا تجزیہ اس ایوان بالا میں پیش کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں, لیکن پہلے جو ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے اس کو ذرا تھوڑا دور کر دوں تاکہ ایوان میں جو قابل قدر ممبران ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ کے سی آر جو یہ بیان کر رہے ہیں, کے سی آر جو بننے کے لیے جا رہی ہے سندھ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر کے مطابق, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ انہیں تفریق واضح طور پہ نظر آنی چاہیے. اس طرح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے 21/2/2020 اور 6-3 مارچ 2020 کو پاکستان ریلوے کو ڈائریکٹو دیا کہ آپ کے سی آر کو دوبارہ بحال کریں کراچی سرکولر ریلوے کو. دراصل میں کچھ لائٹر موڈ کے اندر رضا ربانی صاحب سے اور شہری رحمان صاحبہ جو ہے آ چکی ہیں, چونکہ انہیں یاد نہیں ہوگا کراچی میں, لیکن میں چونکہ 71 سے 78 تک وہاں پہ رہا ہوں. ماشاءاللہ رضا ربانی صاحب بھی آ چکے ہیں. میں لائٹر موڈ کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ 71 سے 78 کے اندر شیر رحمان کہہ رہی ہوں اس وقت میں تو بچی تھی. نہیں صاحب, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. کہاں سے یاد ہوگا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں لائٹر موڈ کے اندر کہ رضا ربانی صاحب کو بھی یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے ٹرام یاد ہے. اور جب میرے جیب میں سندھ مسلم لاء کالج سے باہر نکلتے تھے, اگر 4 آنے ہوتے تھے تو سندھ مسلم لاء کالج سے 4 آنے ہم اس ٹرام کے اندر دے کر سفر کرتے تھے, صدر تک آتے تھے, ایمپریس مارکیٹ تک, اور پھر وہاں پر لسی اور ماشاءاللہ ربڑی سے اگر پیسے تھوڑے سے اور زیادہ ہوتے تھے تو ہم اپنی تواضع کرتے تھے. آج کراچی
کچرا کونڈی بن چکا ہے. تکلیف دہ ہے میرے لیے جب میں اس وقت میں واضح طور پہ بتاؤں کہ 16 پروجیکٹ ہمارے چھوٹے بڑے اس وقت جاری ہیں جو انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر ہم آپ کو مکمل کر کے دیں گے. اب میں آتا ہوں KCR کی طرف، جس میں نیشنل اسمبلی کی کمیٹی نے جس میں سفر کیا. وہ KCR آپ کہہ سکتے ہیں لیکن KCR نہیں ہے. وہ صرف اس ڈائریکٹو کے مطابق 40 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جس میں سے ہم نے 28 کلومیٹر جو ہے مکمل کیا ہے. اس کو ریہیب کیا ہے تھوڑے سے پیسوں، اپنے پیسوں سے. کوئی PSTP کا فنڈ اس کے اوپر خرچ نہیں کیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا اور ہم نے اس کے حکم کی، اور یہ ضرورت بھی ہے. اور اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ دابا جی سے لے کر اور رنگی تک 1 مہینے کے اندر صرف 10,150 مسافر سفر کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں، 2 ٹرینیں ہم چلا رہے ہیں نقصان کے اوپر، صرف سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. وہ KCR نہیں ہے جناب علی. KCR نہیں بننے جا رہی ہے جو 220 ارب سے ہے. پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اگر اس کے اندر میری معاونت کریں، میری رہنمائی کریں. اب میں آتا ہوں آپ کے ایک سوال کا. یہ ہے ماڈرن KCR. اس کو میں اسد عمر کی KCR بھی کہتا ہوں کیونکہ اس نے میرے آنے سے پہلے بہت بڑا کام کیا ہے، اور جس کا افتتاح پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے یہ ریسنٹلی میری موجودگی کے اندر. یہ وہ ماڈرن KCR بننے جا رہی ہے. اب اس کے عوامل کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بین الاقوامی کاسموپولیٹن سٹی ہیں جو ان کا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے، یہ اسی قسم کا ایک بہتر نظام بننے کے لیے جا رہا ہے. اور کاش میں اپنی حکومت کو بھی کہتا ہوں اور حکومت سے پہلے حکومتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے روڈوں سے زیادہ اگر ریلوے پہ دھیان دیا ہوتا تو روڈ جو ہے وہ 4 5 6 سال کے بعد اس کو پھر دوبارہ ریفربش کرنا پڑتا ہے، ریبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. ریلوے آپ کو 30 سال کی عمر جو ہے وہ دیتی ہے اور کم خرچہ ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ سفر ہمارا جو شروع ہے اب اس کی طرف آ رہے ہیں. ریلوے اب پریارٹی میں آ رہی ہے. دنیا کے کسی ملک کو بھی دیکھ لیں، اس کی معیشت اور معاشرت کا یہ غریب کی سواری ہے. یہ فریٹ اس کے اندر جو ہے جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے اس کی کاسٹ، انپٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اب سر پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ PSTP کا پھر جو ہے، چونکہ آپ نے ریسرچ کرتے ہیں ہمیشہ، آپ کی اطلاع کے میں یہ PSTP کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس کو ہم نے نام دیا ہے P3A، یہ اس کا پروجیکٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ حکومت کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، مختلف پروسیس ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، اس کے اندر بہت عرصہ لگتا ہے. اس لیے پلاننگ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے، صرف بورڈ کی آخری میٹنگ رہتی ہے، لیکن اس کے جتنے سٹیپ ہیں وہ پایا تکمیل کو کم از کم پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے جا کر وہاں پر افتتاح کیا. اب سر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پھر کہہ دوں کہ یہ اس کا پروجیکٹ ہے، PSTP کا نہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اندر 20 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک سیڈ منی جس کو کہہ دیں وہ ڈالا ہے، اور پروونشل حکومت سندھ گورنمنٹ نے اس کے اندر 6 ارب جو ہے وہ دینے کا کیا ہے. کنسلٹنٹ اس کا ہے ENY، بہت بڑا کنسلٹنٹ ہے. کنسورشیم ہے. یہ پروجیکٹ کو ہر لحاظ سے اس کی فائنانشل جو خد و خال ہے اس کو دیکھا گیا، ٹیکنیکل خد و خال کو دیکھا گیا. جائکا کے جو پہلا 1 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کر کے جو پوری ایک فیزیبلٹی بنائی تھی اس کو بھی دیکھا گیا، اس کو انکارپوریٹ کیا گیا پہلے. اور اب انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ 1 مہینے تک FWO گراؤنڈ کے اوپر جو ہے کام شروع کر دے گی. FWO کیوں شروع کرے گی؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر لائیں گے، اگر آپ اس کو
دوسری کسی اس کو دیں گے تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ٹھیکیداروں کے جو عوامل ہیں، اور ہمیں تلخ تجربہ ہے ہماری حکومت کو بھی اور اس سے پہلے بھی، اس لیے ایف ڈبلیو او کو خصوصی طور پر دینے کے لیے بھی ایک پروسیس تھا، وہ بھی اب مکمل ہو چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بہت وقت لگے گا۔ یقین ہے کہ پروجیکٹ جس دن شروع ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ 30 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، موبلائزیشن جو ہے ایف ڈبلیو او کی، آج بھی میں نے پتہ کیا ہے کہ بورڈ کی میٹنگ 30 دن سے پہلے ہوگی، اور جس دن بورڈ کی میٹنگ ہوگی موبلائزیشن جو ہے ایف ڈبلیو او کی شروع ہو جائے گی۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقریباً 3 سال کے اندر 36 مہینے کے اندر یہ پورا پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو جائے۔ اس وقت بہت ساری پارٹیاں، کیونکہ انفراسٹرکچر کا اور یہ اچھا ایک وائبل جو ہے پروجیکٹ ہے، جس میں بہت ساری پارٹیاں اس وقت، اچھی پارٹیاں پرائیویٹ اس وقت آن بورڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم باقاعدہ جو ہے کنسلٹیشن کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا، یہ 3 تو میں نے جواب دے دیے، گھر توڑنے کا کہا، ظاہر ہے کہ ریلوے کی پوری زمین کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، جس میں ہمارے آفیسر شامل ہیں، جس میں ہماری ریلوے کی پولیس شامل ہے، لیکن لینڈ مافیا سے ریلوے کی زمین، اس کو وہ ماں کا دودھ سمجھ کر کے پیتے رہے فیض ہیں۔ محمد صاحب بیٹھ جائیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم جب سے میں نے 11 مہینے ہو گئے، میں آپ کو باقاعدہ یہاں پہ ایک پورا پریزنٹیشن دے سکتا ہوں کہ کتنی میں نے ان انکروچر سے اور بڑے بڑے لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے نہیں، اور میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں سیاست نہیں کرتا ریلوے کی زمین پہ یا ریلوے کی اس منسٹری کے اوپر۔ باقاعدہ طور پہ ہم نے سارے وہ گھر جو ہے توڑ دیے ہیں، کچھ تھوڑے سے رہتے ہیں انکروچر کے، کیونکہ کے سی آر نہیں بن سکتی، گجر نالہ، محمود نالہ کبھی نہیں بن سکتا جب تک آپ انکروچر کو جو ہے ختم نہ کریں۔ اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ سندھ حکومت نے ملک ریاض سے جو پیسے ریکور کرنے ہیں، اللہ کرے وہ ریکور کر لیں یا میرا حال ہو گئے ہیں، تو اس پہ وہ ان کو سندھ گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ان کو نعم البدل جو ہے وہ مکانات مہیا کرے گی۔ ان کو باقاعدہ 2 سال کے لیے میرا حال ہے 15,000 یا 18,000 روپیہ جو ہے پر منتھ جو ہے ان کو وہ بھی دے رہے ہیں اس وقت۔ رات کو بھی میں نے اس بارے میں جو ہے کیا تھا۔ اب میں نے آپ کے 5 سوالوں کو جواب دے دیا کہ جاپان اس کو نہیں بنا رہا، جاپان کی حکومت نہیں بنا رہی۔ سو مجھے